السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ بی ایڈ یا بی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو فیل کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی آسان آپ کے سبق کو کر دے گا۔ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ فیل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، فیل کہتے ہیں کس کو۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ فیل کوئی بھی اردو جب لکھا جاتا ہے، دنیا کی کوئی بھی زبان جب بولی جاتی ہے تو وہ 3 چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم فعل کے بارے میں جانیں گے کہ فعل کہتے ہیں کس کو۔ فعل کہتے ہیں کہ جس لفظ سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اس کو فعل کہتے ہیں۔ کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ اب بندہ کوئی کام کر رہا ہے، یا تو وہ گزرے ہوئے وقت میں کرے گا، یا جو وقت آئے گا وہ آگے کرے گا، یا جو وقت چل رہا ہے اس میں وہ کام کر رہا ہے۔ تو گویا کہ ٹائم کے حساب سے، وقت کے اعتبار سے فعل کی سب سے پہلے 6 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم فعل ماضی، دوسری قسم فعل حال، تیسرا فعل مضارع، چوتھا فعل استقبال، پانچواں فعل امر اور چھٹا فعل نہیں۔ تو آج سب سے پہلے ہم فعل ماضی کو سمجھتے ہیں کہ فعل ماضی کہتے ہیں کس کو۔ فعل ماضی کہتے ہیں کہ جس لفظ سے ہمیں گزرے ہوئے وقت میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ جیسے وہ گیا، وہ رہا، وہ تھا، وہ کر رہا ہوگا، وہ کرے گا، وہ ضرور کیا ہوگا۔ تو یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی خبر دے رہا ہے، تو اسے ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ پھر فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی احتمالی، فعل ماضی تمنائی یا شرطی۔ فعل ماضی کی یہ 6 قسمیں بنتی ہیں۔ اب ہم فعل ماضی کے 6 قسموں کو بڑے ہی غور کے ساتھ سنیں گے اور پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ہے فعل ماضی مطلق۔ فعل ماضی مطلق وہ فعل ہے جس میں ہمیں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر معلوم ہو، جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی خبر معلوم ہو، یا اس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ جیسے وہ آیا، وہ گیا، لیکن اس میں وقت کی تعین نہ ہو کہ وہ کب آیا تھا یا کب گیا تھا، کب کھایا تھا۔ اس میں وقت کی تعین اور وقت کو نہ لکھا گیا ہو اور اس سے وقت نہ معلوم ہوتا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی مطلق۔ دوسرے قسم فعل ماضی کی بنتی ہے فعل ماضی قریب۔ فعل ماضی قریب جس میں نزدیک کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ جیسے وہ آیا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ گیا ہے، وہ کھایا ہے، وہ چلا ہے۔ ان تمام لفظوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ابھی جو وقت گزرا ہے اس میں کوئی کام کیا ہے۔ جیسے یہ مسجد بنی ہے، یعنی فی الحال میں بنی ہے۔ میں پڑھا ہوں، یعنی میں پڑھ رہا ہوں۔ ابھی جو وقت تھا اس کے جو گزرا ہے قریب ہی میں اس کو پڑھ کر کے آیا ہوں، اسے کہہ رہا ہوں میں پڑھا ہوں، وہ کھایا ہے، وہ گیا ہے۔ پھر فعل ماضی کی تیسری قسم آتی ہے فعل ماضی بعید۔ فعل ماضی بعید کہتے ہیں کہ جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی خبر معلوم ہو اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی بعید۔ جیسے وہ آیا تھا، وہ گیا تھا، وہ رہا تھا، وہ پڑھا تھا، مسجد بنی تھی، ہم لوگ گئے تھے۔ ان تمام الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں بہت پہلے ہوا تھا جس کی خبر ابھی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد چوتھا نمبر ہے فعل ماضی استمراری۔ فعل ماضی استمراری کہتے ہیں جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا جاری ہونا معلوم ہو۔ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام چل رہا تھا اور ابھی وہ چل ہی رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، لیکن ہوا کب ہے؟ پہلے ہوا ہے۔ جیسے کر رہا تھا، جا رہا تھا، کھا رہا تھا، پڑھ رہا تھا، پی رہا تھا، لوگ کہیں جا رہے تھے، بازار لگ رہی تھی۔ یہ تمام چیزیں ایسے ہیں، یہ تمام الفاظ ایسے ہیں
جو لگاتار ایک تسلسل کے ساتھ ہونے کا خبر دے رہا ہو کہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے، اس کی خبر دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل ماضی استمراری۔ پھر فعل ماضی کی 5ویں قسم ہے ماضی احتمالی یا شکی۔ ماضی احتمالی یا شکی کس فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے میں شک ہو، یقینی نہ ہو بلکہ شک ہو کہ شاید وہ گیا ہوگا، شاید وہ پڑھا ہوگا، شاید وہ ایگزام کی تیاری کر رہا ہوگا، شاید وہ BPSC کا فارم بھرا ہوگا۔ تو یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جن سے آدمی کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے کیا بھی ہوگا اور نہیں بھی کیا ہوگا، تو ایک احتمال پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اسے ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ 6ٹھی قسم ماضی تمنائی یا شرطی۔ ماضی تمنائی اور شرطی کس کو کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے شرط کے ساتھ ہونے یا کرنے کی خبر معلوم ہو۔ جیسے کوئی لفظ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اٹھتا تو پڑھتا، اگر وہ پاک ہوتا تو نماز پڑھتا، اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو یہ کام کرتا۔ تو کسی کام کا کرنا جیسے پڑھنا آدمی کے اٹھنے کے ساتھ کی شرط کے ساتھ لگا دیا گیا، اس لیے اسے کہتے ہیں ماضی تمنائی یا شرطی۔ اب پہچان کیسے ہوگی؟ اب کوئی کام ہے جس کو کرنے کی خبر دی جا رہی ہے، جیسے وہ بیٹھا، آیا، گیا۔ اس کے اندر اس کے بعد آیا کے بعد اگر ہم ہیں یا ہوں لگا دیتے ہیں فاعل کے اعتبار سے، اگر فعل واحد ہے تو ہے، جیسے زید آیا ہے، زید گیا ہے، زید رہا ہے، وہ آیا ہے۔ اگر ہے لگا دیتے ہیں تو ماضی مطلق سے ماضی قریب بن جاتا ہے۔ اگر ماضی قریب میں جمع کا صیغہ ہے، جیسے ہم لوگ آئے ہیں، یعنی ہیں ہوں لگا دینے سے ماضی مطلق کے آخر میں وہ ماضی قریب بن جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ماضی بعید بنانے کے لیے ماضی قریب کے آخر میں تھا، تھے، تھی اور تھی لگا دینے سے ماضی مطلق سے وہ ماضی بعید بن جاتا ہے، جیسے وہ آئی تھی، وہ آیا تھا، وہ آئے تھے۔ اب ماضی مطلق کے آخر میں جیسے وہ آیا ہے، آیا کے آخر میں رہا تھا، گیا تھا، کر رہا تھا لگا دینے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ اور ماضی بعید کے شروع میں جیسے آیا تھا کہ شروع میں شاید لگانے سے وہ ماضی احتمالی بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے فعل کی آج کے سبق میں ہم نے فعل ماضی کی 6 قسموں کو اور فعل کی 6 قسموں میں سے فعل ماضی کو سمجھا۔ اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو بات سمجھ میں آ جا رہی ہے تو برائے کرم جو آپ کے ساتھی ہیں ان تک اس ویڈیو کو بھیجیں تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کر سکے۔ باقی فعل حال، مضارع، استقبال، امر اور نہیں کو ہم اگلے ویڈیو میں خوب اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔